بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش، لإيلاف مانوس کرنے کے سبب، قریش قریش، یہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کا میننگ یہاں پر دیکھیے آپ. ٹھیک ہے، مانوس کرنے، لإیلافی مانوس کرنے کے سبب، قریش تو قریش، ایلافہم ان کا مانوس کرنا، رحلتا سفر، الشتائی سردی، والصیف اور گرمی. فلیعبدو پس چاہیے وہ عبادت کریں، رب رب، ہذا اس، البیت گھر. فلیعبدو پس چاہیے وہ عبادت کریں، رب رب کے معنی رب، ہذا کے معنی اس، البیت کے معنی گھر. ٹھیک ہے، الذی جو یا پھر جس، دو بھی آتے ہیں اس کے معنی، الذی جو یا پھر جس، اطعمہم انہیں کھانا دیا، من سے، جوع بھوک، وآمنہم اور انہیں امن دیا، من کے معنی سے خوف خوف. تو یہ ایک دم ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہے، اس کو خالی آپ ذہن میں رکھیے. اب آگے جو ڈائریکٹ ترجمہ ہے وہ دیکھیے. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش چونکہ قریش عادی ہو گئے ہیں، یعنی قریش کو، قریش یہ ایک خاندان، ایک قبیلہ ہے، تو اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ قریش عادی ہو گئے ہیں، یعنی ان کو عادت پڑ گئی ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر سے ان کو انس ہو گیا ہے، یعنی ان کو اس سے لگاؤ ہو گیا ہے، ان کو اس کی عادت ہو گئی ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ تو اس لیے ان کو چاہیے کہ اس گھر یعنی کعبے کے مالک کی عبادت کرے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع وَآمَنَهُم مِّن خوف جو جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن عطا فرمایا. اب آگے تفسیر آ رہی ہے، دیکھیے تفسیر دیکھیے. اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا اس کا تعلق کعبۃ اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے متولی، یعنی کعبۃ اللہ کے جو متولی قریش مکہ سے بھی تھا. کعبۃ اللہ کے جو متولی تھے وہ قریش، قبیلہ قریش کے لوگ تھے، تو ان سے ریلیٹڈ بھی یہ واقعہ تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ خون کا ایک قطرہ بہے بغیر اہل مکہ کو فتح عطا فرما دی. تو اب قریش مکہ پر اللہ تعالیٰ کے ایک اور احسان کا، تو اب قریش مکہ پر اللہ تعالیٰ کے ایک اور احسان کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کا اس سورہ میں ذکر ہے. ان دونوں سورتوں کے درمیان اسی گہری مناسبت کی وجہ سے حضرت عمر نے ایک بار مغرب کی نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں سورہ 3 اور دوسری رکعت میں سورہ فیل اور سورہ قریش دونوں سورتوں کو ملا کر پڑھا. نصر ابن کنانہ کی نسل سے جو لوگ ہوں وہ قریش کہلاتے ہیں. کون؟ نصر ابن کنانہ کی نسل سے جو لوگ ہوں وہ قریش کہلاتے ہیں. ان کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں جو بات زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ خاندان حرم سے باہر مختلف جگہوں میں آباد تھا. قصی بن کلاب نے ان سب کو حرم میں جمع کر دیا. عربی زبان میں تقرش بکھرے ہوئے لوگوں کے اکٹھے ہو جانے کو کہتے ہیں، اسی لیے یہ قریش کہلانے لگے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ جو ان کو نام قریش بول کے نام کیوں پڑا بولے تو یہ جو خاندان تھا، یہ خاندان آ کے مکے کے باہر
अलग 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 जगह पे ये लोग रहते थे, वहां जरे जने, यहाँ जरे जने, वहां जरे जने। तो उसई बिन किलाब उन्होंने इस खानदान को मक्के के अंदर जमा कर दिया। तो जमा हो जाने के बाद इनका जो नाम पड़ा वो कुरैश पड़ गया। कुरैश मक्के की सरजमीन में आबाद थे। यहाँ खेती तो होती नहीं थी और मवेशी की परवरिश भी दुश्वार थी। मवेशी कहते जानवरों को, चौपाहों को, जैसे बकरे वगैरह वगैरह, तो उसकी परवरिश जाहिर सी बात है, हरियाली नहीं है तो वो कैसा चरते। तो ये दोनों चीजें वहां पर मुश्किल थी, खेती भी मुश्किल थी वहां पर और जानवरों को पालना भी वहां पे मुश्किल था, क्योंकि उनके लिए चारा नहीं होता था। ऊंट की परवरिश इसलिए की जाती थी कि वो रेगिस्तान के खारदार यानी कांटेदार पौधों को भी ग़िज़ा बना लेता है। इसलिए इनकी जरूरियात जिंदगी की फराहमी और कस्ब माश का मदार तिजारत पर था। अब इन्हों अपनी जो जरूरतें थे वो कैसा पूरा करते थे बोले तो तिजारत के जरिए से, बिजनेस के जरिए से पूरा करते। ये आम तौर पर 2 तिजारती सफर किया करते थे। सर्दी के मौसम में यमन का, क्योंकि वहां का मौसम गर्म होता था, और गर्मी के मौसम में शाम का, क्योंकि वहां का मौसम ठंडा होता था। मक्के के लोग क्या करते थे, 2 सफर साल में करते थे। वो क्या बोले तो सर्दी के मौसम में यमन का सफर करते थे और गर्मी के मौसम में शाम का सफर करते थे। क्यों बोले तो वहां पे अपोजिट वेदर होता था उसके लिए। इस पूरे खित्ते में हुकूमत और कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। हुकूमत भी नहीं, कानून भी नहीं, क्या भी नहीं। किसकी जिंदगी कैसा मर्जी है वैसा गुजारे सर का वहां पे सिस्टम था। और माशी वसाइल ना होने की वजह से गुर्बत भी बहुत ज्यादा थी। माशी वसाइल बोले तो वो कमाने के ज्यादा कोई भी जराए नहीं होने की वजह से, सोर्सेस, इनकम सोर्सेस नहीं होने की वजह से गरीबी बहुत ज्यादा थी। इसलिए काफिलों के साथ लूटमार होती थी। इस सफर और सफर करने वालों को जानो माल का खतरा दरपेश रहता था, लेकिन कुरैश को इज्जत और एहतराम की नजर से देखा जाता था। उन पर हमला नहीं किया जाता था। लोग कहते थे कि या अल्लाह के घर के मुतवल्ली है। खासकर अब्रहा के वाक़े के बाद लोगों की निगाह में उनका दर्जा और मकाम और बढ़ गया। अभी हम लोग जो सूरह फील में पढ़कर आए, मक्के पर जब अब्रहा ने हमला करना चाहा तो अल्लाह की तरफ से उस पर अबाबिल नामी परिंदों के जरिए अजाब आया। तो ये जो अजाब आकर वो लोग तबाह हुए, ये पूरा वाकया सारे अरब में और सारी दुनिया के अंदर फैल गया था, जिसके बाद इन लोगों का यानी मक्के के मुतवल्लियों का और ज्यादा लोग एहतराम करते थे, उनसे और ज्यादा इज्जत के साथ पेश आते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस सूरे में उन्हें 3 एहसानात याद दिलाए हैं। अल्लाह ताला के पूरे 3 एहसानात खासकर ये खानदान कुरैश पर थे। वो क्या क्या, और ये तीनों इनामात उन्हें बैतुल्लाह की वजह से हासिल थे। और ये 3 इनामात भी क्या है बोले तो अल्लाह के घर की वजह से उनको हासिल है। अव्वल, गर्म और सर्द मौसम में उनका बेखौफ और खतर तवील तिजारती सफर करना। गर्मी के मौसम में भी, सर्दी के मौसम में भी क्या भी डर नहीं सर का, आराम से लंबे लंबे सफर वो लोग करते थे। दूसरे, ऐसी सरजमीन में बसने के बावजूद जहां पानी नहीं था और घास तक नहीं उगती थी, उनके लिए ग़िज़ाई अशिया का फराहम होना। देखो वहां पे सोर्सेस नहीं है, ऐसी जमीन जो रेतीली जमीन है वहां पर कुछ उगता नहीं, कुछ भी नहीं, उसके बावजूद अल्लाह ताला उनको पूरे खाने की चीजों का इंतजाम किया हुआ था। तो ये 2 हो गए। तीसरे, अमन कायम करने वाली किसी हुकूमत के ना होने के बावजूद उनका मामून रहना, और अमन भी ऐसा कि हुदूद हरम में शिकार की भी जान महफूज रहे। और ये बरकत थी इब्राहिम की दुआ इब्राहिमी की, जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ते हुए की थी। तीसरा इनाम अल्लाह की तरफ से क्या था बोले तो अमन, पूरे के पूरा का पूरा अमन का माहौल था। एक बादशाह नहीं, एक रूल नहीं, एक रेगुलेशन नहीं, उसके बावजूद मक्के के अंदर एक इन लोगों को पूरा अमन का माहौल था, पूरी सेफ्टी इनकी वहां पर थी। अच्छा, वो जो सेफ्टी अल्लाह ताला इनको दिया था वो किस वजह से दिया था बोले तो यहाँ पर मुफस्सिरीन क्या बयान फरमा रहे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल जो उनके बेटे हैं उनको वहां जब जंगल में अल्लाह की तरफ से
چھوڑنے کا حکم ہوا تھا اس وقت دعا دیے تھے کیا بول کر رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، یعنی اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے اور یہاں رہنے والوں کو پھل عطا فرمائیے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امن بھی نصیب فرمائی اور کھانے پینے کی ضروری چیزیں بھی اللہ نے ان کو آسانی کے ساتھ نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر کرتے ہوئے جو قریش مکہ کو بیت اللہ کی وجہ سے حاصل ہوا تھا، ان انعامات اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر کرتے ہوئے جو قریش مکہ کو اللہ کی وجہ سے حاصل ہوا تھا، یعنی انعامات اللہ کی طرف سے حاصل ہوئے تھے، تلقین کی ہے کہ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تم بتوں کو پوجنے کی بجائے اسی گھر کے مالک کی عبادت کرو۔ اس سورے میں سبق کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ معاشی ضروریات کی تکمیل اور امن امان اللہ کی دو بڑی نعمتیں ہیں، یعنی ہماری کھانے پینے کی ضرورتیں پوری ہونا اور سیفٹی سے رہنا، یہ دو اللہ کی بڑی نعمت۔ اگر انسان کو یہ دو نعمتیں حاصل ہوں تو گویا اس کو اس دنیا کی تمام نعمتیں حاصل ہیں، اور اس کا فریضہ ہے کہ اس کے لیے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ قریش کو جو انعامات دیا تھا، تین نعمتوں سے اللہ نے نوازا تھا۔ ایک کیا ہے؟ اللہ نے ان کو سفر گرمی میں، سردی میں، سارے موسموں میں اللہ نے ان کے لیے سفر کو آسان کر دیا تھا۔ اللہ نے ریگستان کی زمین پر بھی اللہ نے ان کو کھانے پینے کی چیزوں کی فراہمی نصیب فرمائی تھی۔ تیسری چیز یہ کہ اللہ نے ان کو امن کا ماحول نصیب فرمایا۔ تو یہ تین اللہ تعالیٰ کے انعامات اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بتوں کی پوجا نہیں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ یہ گھر کا جو رب ہے یعنی اللہ تعالیٰ، اس کی عبادت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ قریش کو حکم دے رہا ہے۔ تو یہ اس سورے کا پورا خلاصہ ہے۔ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے ترجمہ بھی یاد کرو اور تفسیر ذہن میں رکھ کر لاؤ۔ تفسیر پوچھے تو شارٹ میں بولنا۔ جیسے ابھی دیکھو اس کے اندر تین اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں فرمائی۔ یہ کیا ہے؟ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سفر پورے اطمینان کے ساتھ سفر کرنے کا اللہ نے ان کو موقع نصیب فرمایا، سردی میں، گرمی میں، سب میں۔ پھر اللہ نے انہیں نعمتیں اپنی طرف سے ہر طرح کی کھانے پینے کی نعمتیں نصیب فرمائی۔ تیسری چیز ہے کہ اللہ نے انہیں امن اور سلامتی نصیب فرمائی، جس کی وجہ سے یہ تین نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ان سے فرمایا کہ یہ جو کعبۃ اللہ ہے، جس کی وجہ سے تم یہ ساری کی ساری نعمتیں حاصل ہے، ان کی یہ پوری نعمتیں کعبۃ اللہ کی وجہ سے، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرتے تھے یہ لوگ، اس وجہ سے ان کو یہ ساری کی ساری نعمتیں حاصل تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب تمہارا فریضہ کیا بنتا بولے تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا بولے تو کیا؟ تمہیں اللہ کی عبادت کرنا، اس کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت نہیں کرنا۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی، تو یہاں تک اچھے طریقے سے یاد کر کے اس کو لائیے، انشاءاللہ کل سنتا ہوں۔ تو پوچھ سکتے۔